بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام تعریف و صلاح کے لیے جس کے قبضہ قدرتیں پوری کائنات ہے، اور کروڑوں درود سلام خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ ہوئے تو دو اہم کام تھے جن کے اوپر انہوں نے حکم دیا، ممبر پہ بیٹھ کے حکم دیا۔ ایک تو وہ تھا ایک متع کے بارے میں، اور دوسرا جو وہ عورتیں باندھی بنا کے لائی جاتی تھی جو عجمی تھی جنگ کے دوران، ان کے بارے میں انہوں نے دو احکام دیے تھے۔ سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں متع کے بارے میں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے لوگوں میں بیان فرمایا جس میں ارشاد فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں متع کی 3 دن کے لیے اجازت دی تھی، پھر اس کے بعد آپ نے ہمیشہ کے لیے متع کو حرام فرما دیا تھا۔ متع یہ ہے کہ آدمی ایک مقرر وقت تک کے لیے شادی کرے۔ خیبر سے پہلے متع والا نکاح حلال تھا، خیبر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام قرار دے دیا تھا۔ پھر فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متع کی صحابہ رضوان اللہ اجمعین کو اجازت دی تھی، پھر 3 دن کے بعد اسے ہمیشہ کے لیے حرام قرار دے دیا تھا۔ اللہ کی قسم، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم اب مجھے جس کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ شادی شدہ ہے اور اس نے متع والا نکاح کیا ہے تو میں اسے سنسار کر دوں گا، یا وہ میرے پاس 4 ایسے گواہ لے کر آئے جو اس بات کی گواہی دیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متع کو حرام کرنے کے بعد پھر حلال کر دیا تھا، اور جو غیر شادی شدہ آدمی مجھے ایسا ملا جو متع والا نکاح کرے تو میں اسے 100 کوڑے ماروں گا، یا وہ میرے پاس ایسے 4 گواہ لے کر آئے جو اس بات کی گواہی دیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متع حرام کرنے کے بعد پھر حلال کر دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بہت وضاحت والے حکم تھے جو انہوں نے صحابہ کرام کو اس دور میں فرمائے تھے۔ پھر انہوں نے فرمایا ان عورتوں کے لیے جن کو وہ باندھی بنا کے لاتے تھے مال غنیمت میں جنگ کے دوران، بچوں کو یا عورتوں کو۔ حضرت عبداللہ بن سعید کے دادا کہتے ہیں میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ممبر پر فرماتے ہوئے سنا، اے مسلمانوں کی جماعت، اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو عجمی ملکوں سے ان کی عورتیں اور بچے مال غنیمت میں باندھی اور غلام بنا کر اتنے دے دیے ہیں کہ نہ تو اتنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیے تھے اور نہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور مجھے پتہ چلا ہے کہ بہت سے مرد ان عورتوں سے صحبت کرتے ہیں کیونکہ یہ باندیاں ہیں، اور باندیوں سے صحبت کرنا مالک کے لیے جائز ہے۔ اب جس عجمی باندی سے تمہارا بچہ پیدا ہو جائے تو تم اسے نہ بیچنا، کیونکہ اگر تم ایسا کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ آدمی کو پتہ بھی نہ چلے اور وہ اپنی کسی محرم عورت سے صحبت کر لے۔ مطلب ہو سکتا ہے کہ آدمی باندی کو بیچ دے اور باندی سے جو لڑکا پیدا ہوا تھا وہ اسی آدمی کا بیٹا تھا اور اسی کے پاس رہ گیا، بعد میں اس لڑکے نے اس باندی کو خرید لیا اور اس سے پتہ ہی نہیں کہ یہ اس کی ماں ہے۔ یہ کتنے اہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیے تھے کہ ایسی باندیوں کو بھی جن کے ساتھ تم صحبت کر لو پھر ان کو پھر بیچو نہیں، کیونکہ جب تم بیچو گے کہ کیا پتہ اس کے پیٹ میں بچہ ہے، یا جو تمہارے پاس بچہ ہے وہ بعد میں آپس میں ان کی شادیاں ہو جائیں، یا بچے کی یا اس عورت کے ساتھ اس بچے کی شادی ہو جائے۔ بعض اوقات اس ٹائم پہ تو بوڑھی عورتیں بیچا کرتے تھے لوگ، تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بہت سخت احکام دیے کہ ہرگز یہ کام نہیں کرنا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بھی احکام ہوتے تھے وہ انتہائی سخت ہوتے تھے، اور وہ اپنے احکام پر اپنی رعایا کو ان کے اوپر عمل کرا کر رہتا تھا۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملیں گی۔ اللہ حافظ۔